فیمنزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ایکوالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ واٹ ڈو وی مین بائی ایکوالٹی. دیکھیں، ایکوالٹی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے، ایک جیسا بنایا ہے. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ بھوک مجھے بھی لگتی ہے، بھوک ایک مرد کو بھی لگتی ہوگی. نیند کی ضرورت مجھے بھی ہے، نیند کی ضرورت ایک مرد کو بھی ہے. پانی پینے کی ضرورت مجھے بھی ہے، پانی پینے کی ضرورت ایک مرد کو بھی ہے. سردی مجھے بھی لگتی ہے، سردی ایک مرد کو بھی لگتی ہوگی. لیکن ڈفرینس ہمارے اندر ظاہر ہے کہ ہمارا فزیولوجیکل جو سارا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے. عورت کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جسمانی نظام جسے کہتے ہیں، اور مرد کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ دی ہے، عورت کو کم دی ہے. عورت کے اندر خواہشات ڈفرینٹ ہیں، مرد کے اندر خواہشات ڈفرینٹ ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اندر کچھ ڈفرینسز ہیں اور ہمارے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیم ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہماری نیڈز اور وانٹس کیا ہیں. نیڈز دونوں کی سیم ہو سکتی ہیں، وانٹس دونوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا، میرا یہ سمجھ لینا کہ اگر شوہر جو ہے یا کوئی آدمی سڑک کے اوپر بنیان پہن کے یا کوئی ایسی چیز پہن کے جو ان اپروپریٹ ہے یا بہت کم کپڑے پہن کر باہر جا کر بیٹھا ہے، تو میں اس کے برابر ہوں، میں بھی جا کے بیٹھوں گی. تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو پھر بھگتنے پڑیں گے. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا پہن کے باہر نکل رہی ہوں، یہ میرا رائٹ ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ پہن کے نکلوں گی، تو سامنے والے کا دل چاہ رہا ہے آپ کو دیکھنے کا، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو. آپ شیر کے آگے بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ تم مجھے مت کھاؤ. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں اس بات کو جسٹیفائی ہرگز بھی نہیں کر رہی کہ کوئی آدمی اگر کسی عورت کو ہراس کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، چاہے صرف دیکھ کے چلیں، وہ اس کے پیچھے بھی نہیں آتا، آواز بھی نہیں کستا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، لیکن صرف دیکھ کے بھی اگر کسی عورت کو کوئی آدمی ہراس کر رہا ہے تو وہ غلط ہی کر رہا ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. دیکھیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو ہراس نہ کرے. یہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر خراب نظر نہ اٹھائے. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی مرد کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جب ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلٹی ہماری اپنی ہے، ہماری اپنی باڈی کی ہے کہ پھر میری حفاظت میری اپنی ذمہ داری ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ ایک جنگل کے اندر شیر ہے، پھر بھی میں وہاں پہنچ جاؤں جا کے، اور میں کوئی سیکیورٹی سیفٹی کا میجر نہ لوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو عورتیں پورے کپڑے پہن کر جاتی ہیں لوگ ان پر حملے نہیں کرتے یا جملے نہیں کستے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کسی حد تک آپ اپنے آپ کو سیف سیکیور کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں. ہمارے یہاں کے مردوں کی ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ تیار ہو کر آئی ہے تو وہ ہمارے لیے تیار ہو کر آئی ہے. اگر کوئی عورت اپنے گھر سے میک اپ کر کے نکلتی ہے تو وہ ہمیں دکھانے کے لیے نکلتی ہے. حالانکہ کوئی عورت آپ کو میک اپ دکھانے کے لیے نہیں نکلتی، کیونکہ آپ کو تو میک اپ سینس ہی نہیں ہے. تو آپ کو میک اپ سینس نہیں ہے، آپ کو ہم میک اپ نہیں دکھا رہے. لیکن ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جو عورت گھر سے تیار ہو کر نکلی ہے وہ یقیناً اس چکر میں نکلی ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھے. تو اس لیے جو عورت تھوڑی سی ان کو لگتا ہے کہ ماڈرن ہے یا زیادہ تیار ہوئی ہے تو وہ اس کو ایک اوپن انویٹیشن سمجھتے ہیں. یہ مردوں کا دماغ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہونا ایسا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ عورتیں تیار ہو کے نہ نکلیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ایک چیز ایک لمٹ کے اندر کریں اور جب ایک چیز کے لیے آپ لمٹ اپنی چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ ہماری ایک جنرل سوسائٹی میں، جہاں پاکستان میں شلوار قمیض دوپٹہ ٹائپ کی چیز اڑتے ہیں، وہاں اگر آپ کوئی بہت ہی کھلا ہوا لباس پہن کے نکل جائیں گے، لیٹ سے جس کے اندر آپ کی ٹانگیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، ہاتھ نظر آ رہا ہے یا بیک نظر آ رہی ہے، گلا پیٹ کوئی بھی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، تو لوگوں کو وہ کیونکہ ایک انیوژول چیز لگتی ہے تو وہ لوگ اس کی طرف دیکھتے زیادہ ہیں اور ان کو لگتا ہے ارے ہمیں دکھانے کے لیے نکلی ہیں، اچھا بھائی اوپن انویٹیشن ہے، چلو جی ہم چلے لائن لگائیں یہاں پر. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ مرد جسٹیفائڈ ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی سیفٹی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میں جنگل کے اندر ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے ایک واک پہ جانے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں شیر ہیں لیکن میں چلی جا رہی ہوں واک کرنے کے لیے، تو مجھے تھوڑا سے کچھ نہ کچھ پریکاشن، کوئی نہ کوئی سیفٹی میجر کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنا دل پورا نہ کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو پہلے اتنا ایجوکیٹ کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں ماحول کچھ نہ کچھ سیکیور ہو گیا ہے. جب دیکھیں ذہنوں کی نشو نمائی نہیں ہوئی، آپ کا ذہن اتنا انٹیلیجنٹ تھنکنگ کے اوپر آیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کے یہاں کا مرد اتنا ذہنی طور کے اوپر ویل ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو تیار ہوا ہوا دیکھ کے اور یہ سمجھے کہ چلو بھائی جا رہی ہوگی اپنے کام سے، جا رہی ہوگی اپنی خوشی کے لیے تیار ہوئی ہوگی. نہیں، وہ تو دیکھ کے سمجھ ہے میرے لیے تیار ہوئی ہے. تو جب آپ کے یہاں کا مرد ہی اتنا ناسمجھ ہے، جس کو آپ نے سوسائٹی کے اندر حکمران کا درجہ دے رکھا ہے، جب وہ اتنا ناسمجھ ہے تو ایسی سوسائٹی کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ سیکیور ہیں؟ آپ باہر اپنی مرضی سے تیار ہو کر نکلیں گی، کوئی سامنے والا آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اس کے بعد آپ کتنا بھی انصاف مانگ لیں کھڑے ہو کے،
آپ کتنا بھی شور مچا لیں، آپ کتنا بھی رپورٹ کریں، آپ کتنا بھی ماریں پیٹیں، جو ذہنی اور جسمانی ٹراما آپ کو پہنچنا ہوگا وہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا۔ مار پیچھے پکار، اور وہ کہتے ہیں کہ لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ والی بات، وہ سب کچھ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا یہ کرے، دو چیزیں کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے آپ کو کسی چادر میں لپیٹ کے اور گھر کے کسی آخری کونے کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں تو لوگ گھروں کے اندر بھی حملہ کر کے بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو دیکھیں، لوگوں کے لیے اوپن انویٹیشن نہ بنے، وہاں آپ ذہنوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ بینگ اے وومن، آپ اپنی گھر میں اس طرح کی باتیں کر سکتی ہیں جس سے آپ کے شوہر کا بھی اگر دماغ اس طرح کا ہے یا آپ کو لگتا ہے تو اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بھائیوں کو ایجوکیٹ کریں، اس چیز کے اگینسٹ بولیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو اور ان کو یہ خوش فہمی نہ ہو کہ کوئی عورت اگر باہر تیار ہو کر نکل رہی ہے تو وہ ہمارے لیے نکل رہی ہے، اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر وہ تیار ہو کر نکلی ہے تو بھائی ہمارا بھی رائٹ ہے کہ چلو بھائی ہم نے بھی تھوڑی تفریح کر لی اس کے ساتھ۔ تو یہ والی چیز ہے کہ عورتوں کو بھی پریکاشن لینے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ نقصان پھر عورت کا ہی ہوتا ہے اینڈ کے اندر۔